کیا آپ نے کبھی اس عجیب تضاد پر غور کیا ہے؟ ایک طرف تو مڈل ایسٹ کی یہ زمین تہذیب کا گلوارہ کہلاتی ہے، لکھائی، قانون، حساب کتاب، یہاں تک کہ دنیا کے 3 بڑے مذاہب کی جنم بھومی ہے یہ۔ لیکن دوسری طرف پچھلے 1000 سال سے یہی زمین دنیا کا سب سے زیادہ متنازع اور پرتشدد خطہ بھی رہی ہے۔ کروسیڈرز، مونگولز، آٹومنز، یورپی سامراج، کولڈ وار کی سپر پاورز اور اب جدید افواج سب یہاں آ کر آپس میں لڑے ہیں۔ تو چلیے اس تجزیے کا آغاز کرتے ہیں اور اس کی گہرائی میں جاتے ہیں۔ تو بنیادی سوال جو ہمارے ذہن میں آتا ہے اور جو شاید آپ بھی سوچتے ہوں گے وہ یہ ہے کہ آخر مڈل ایسٹ میں ہمیشہ جنگ کیوں رہتی ہے؟ آج ہم روزمرہ کی خبروں اور سرخیوں سے کہیں آگے جا کے پورے 1000 سال کی تاریخ کے سفر پر نکلیں گے۔ اس سفر کا مقصد اس کشمکش کی ان گہرائیوں تک پہنچنا ہے جہاں اس سوال کا اصل جواب چھپا ہے۔ پہلا حصہ، ایک ایسی زمین جو سب کو چاہیے، قدیم تجارت سے لے کر جدید دور کے تیل تک۔ دیکھیں، قدیم دور اور آج کے مقاصد میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہزاروں سال تک گیم بالکل مختلف تھی۔ جس نے بھی سلک روڈ، مسالہ جات اور خوشبودار اشیاء کے راستوں پر قبضہ کیا، اصل میں اس نے عالمی تجارت پر حکمرانی کی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ اس خطے کا جغرافیہ تھا، جو یورپ، ایشیا اور افریقہ کے بالکل درمیان میں ہے۔ لیکن آج دنیا بھر کی آنکھیں ان قدیم راستوں پر نہیں ہیں، بلکہ اس چیز پر ہیں جو اس زمین کے نیچے چھپی ہے۔ 50%۔ ذرا اس نمبر پر غور کریں۔ دنیا کے ثابت شدہ تیل کے ذخائر کا آدھے سے زیادہ حصہ اس خطے کے پاس ہے۔ دنیا کا ہر بڑا صنعتی ملک اس تیل کا محتاج ہے، اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ بڑی طاقتیں اس کالے سونے کو محفوظ کرنے کے لیے لٹرلی کسی بھی حد تک جانے کو تیار رہتی ہیں۔ لیکن رکیے، کہانی صرف جغرافیہ اور تیل تک محدود نہیں ہے۔ بات جب یروشلم کی آتی ہے تو معاملہ جذباتی اور روحانی ہو جاتا ہے۔ یہودیت، عیسائیت اور اسلام، ان تینوں مذاہب کے لیے یہ انتہائی مقدس شہر ہے، اور ہر فرقہ اس زمین پر اپنا روحانی اور خدائی حق تسلیم کرتا ہے۔ یہی وہ مذہبی اہمیت ہے جو اس زمین کو اتنا متبارک بنا دیتی ہے کہ یہاں پیچھے ہٹنا یا کوئی سمجھوتا کرنا تقریباً ناممکن سمجھا جاتا ہے۔ دوسرا حصہ، صلیبی جنگیں، مونگولز اور عظیم سلطنتیں، تباہی کا وہ پہلا دور جس نے سب کچھ بدل دیا۔ اگر ہم اس 1000 سال کی ٹائم لائن کو غور سے دیکھیں تو تباہی کے نشانات واضح ہیں۔ 1095 میں پوپ اربن II نے کروسیڈز یعنی صلیبی جنگوں کی شروعات کی۔ پھر 1187 میں صلاح الدین ایوبی نے یروشلم واپس لیا۔ لیکن 1258 کا سال اس خطے کے لیے قیامت خیز ثابت ہوا، جب مونگولز نے بغداد کو تہس نہس کر دیا۔ ذرا سوچئے، مشہور ہاؤس آف وزڈم جو اس وقت عالمی علم کا سب سے بڑا مرکز تھا، ہفتوں تک جلتا رہا۔ صدیوں کا علم راکھ بن گیا۔ ان شدید نقصانات کے بعد 1500 میں آٹومن امپائر نے آ کر قریب 400 سال تک ایک استحکام ضرور قائم کیا، حالانکہ وہ بھی مکمل امن نہیں تھا، پر چیزیں کنٹرول میں تھیں۔ تیسرا حصہ، ریگستان میں کھینچی گئی لکیریں، یورپی سامراج کا وہ زخم جو آج تک رس رہا ہے۔ یہ وقت بہت اہم ہے، 1916 کا سائکس پیکو ایگریمنٹ۔ ذرا تصور کریں، لنڈن کے ایک آرام دہ بند کمرے میں 2 یورپی ڈپلومیٹس بیٹھے ہیں اور نقشے پر سیدھی لکیریں کھینچ رہے ہیں۔ انہوں نے نہ تو وہاں کے قبائلی حالات دیکھے، نہ مذہبی تقسیم، اور نہ ہی صدیوں کی آبادیتی تاریخ کو غاز ڈالی۔ بس اپنے برٹش اور فرینچ مفادات کو بچانے کے لیے دشمن خیالات کے لوگوں کو زبردستی عراق اور سیریا جیسے نئے ممالک میں جمع کر دیا۔ ایک ایسی کوشش جس نے آج کی تمام نااتفاقیوں کا بیج بویا۔ پھر آتا ہے 1948 کا سال۔ اسرائیل کے قیام نے سیاسی اور جغرافیائی دنیا میں واقعی ایک بھونچال لا کر رکھ دیا۔ اس کے فوراً بعد 5 ارب افواج کی طرف سے حملہ ہوا، اور اس کے نتیجے میں ایک بہت سنگین ریفیوجی بحران نے جنم لیا۔ لاکھوں فلسطینی بے گھر ہو گئے۔ یہ تاریخ کا ایک ایسا گہرا زخم ہے جس کی تکلیف اور بے چینی نے پورے خطے کو آج تک اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ چوتھا حصہ، کولڈ وار یعنی سرد جنگ کی شطرنج، سپر پاورز نے اس آگ میں گھی کیسے ڈالا؟ ورلڈ وار 2 کے بعد دنیا کی دونوں بڑی سپر پاورز نے اس خطے کو اپنی شطرنج کی بساط بنا لیا تھا۔ یونائٹڈ اسٹیٹس نے اسرائیل، سعودی عربیہ اور ایران کی شاہ کو ہتھیاروں سے لدا، جبکہ دوسری طرف سوویت یونین نے ایجپٹ، سیریا اور عراق کو سپورٹ کیا۔ دونوں نے اپنی عالمی طاقت بڑھانے اور اسی تیل کو محفوظ کرنے کے لیے پورے مڈل ایسٹ کو بارود کا ڈھیر بنا دیا۔ اور اس سب کا اثر کیا ہوا؟
1953 کی مثال لیجیے، جب CIA نے تیل کے مفادات کے لیے ایران کے جمہوری وزیر اعظم موصدق کی حکومت کو ختم کر دیا۔ اس کے نتیجے میں وہاں شاہ کی 25 سالہ سخت آمیریت قائم ہوئی، اور ایگزیکٹلی یہی وہ آمیریت تھی جس کے رد عمل میں 1979 کا انقلاب ایران برپا ہوا، ایک ایسا انقلاب جس نے مغرب اور ایران کے تعلقات کو ہمیشہ کے لیے توڑ کر رکھ دیا۔ 5واں حصہ، تو آج جنگیں کیوں جاری ہیں؟ یہ سب اسی بیرونی مداخلت کی وراثت ہے۔ آج جن پراکسی وارز کے بارے میں ہم سنتے ہیں وہ ماضی کی انہی تقسیموں کا نتیجہ ہیں۔ یہاں ایک طرف کیٹلسٹ یعنی چنگاری موجود ہے، جیسے سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان قدیم مذہبی اور سیاسی کشمکش، اور دوسری طرف فیول یعنی ایندھن بھی موجود ہے، وہی تیل جس کی کشش دوسرے ممالک کو یہاں کھینچ لائی تھی۔ آج اسی تیل کی بے پناہ دولت سے مختلف خطوں میں ہتھیار خریدے جا رہے ہیں اور پراکسی وارز لڑی جا رہی ہیں۔ اگر اس ساری الجھی ہوئی تاریخ کا ایک سمپل خلاصہ کیا جائے تو یہ 4 سٹیپس کا ایک چکر ہے۔ پہلا، وسائل پر قبضے کے لیے بیرونی مداخلت۔ دوسرا، بغیر کسی وجہ کے نقشے پر لکیریں کھینچنا۔ تیسرا، مقامی لوگوں کے حقوق اور تکلیف کو بالکل نظر انداز کرنا۔ اور چوتھا، انہی پریشانیوں کی بنیاد پر مسلسل پراکسی وارز کا چلتے رہنا۔ یہ وہ دائرہ ہے جس نے اس خطے کو قید کر رکھا ہے۔ اور ہمارا تجزیہ اس بہت ہی اہم اور گہری تصدیق پر آ کر ٹھہرتا ہے۔ مڈل ایسٹ کوئی ایسا خطہ نہیں جہاں امن نہ ہو سکے۔ یہ ایک ایسا خطہ ہے جسے کبھی امن سے رہنے ہی نہیں دیا گیا۔ یہ الفاظ صاف ظاہر کرتے ہیں کہ یہاں کی لگاتار جنگ یہاں کے لوگوں کی فطرت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ اس زمین کے وسائل اور جغرافیائی اہم ہونے کی قیمت ہے، جس کی وجہ سے طاقتور ملک یہاں ہمیشہ آپس میں لڑے ہیں۔ تو اب ان سب حقائق کو جاننے کے بعد آخر میں ایک گہرا سوال ذہن میں ابھرتا ہے، کیا ایک ایسی زمین جسے کبھی امن ڈھونڈنے کا موقع ہی نہ دیا گیا ہو، کیا وہ کبھی ہمیشہ کا امن پا سکتی ہے؟ اس 1000 سال پر مبنی تاریخ کو سمجھنے کے بعد خطے کے ماضی اور مستقبل کی تصویر بالکل نئے انداز میں ہمارے سامنے آتی ہے۔ اسے سوچ